الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. محترم ساتھیوں، حمد و صلات کے بعد توحید کے تعلق سے ہمارا یہ درس جو کئی دنوں سے چل رہا ہے، اور شروع میں توحید کیا ہے، توحید کی فضیلت، توحید کا مقام اور مرتبہ، اور توحید انسان کے گناہوں کو کس طریقے سے مٹا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے توحید کی فضیلت اور مقام جاننے کے بعد ہم نے شرک کے تعلق سے بھی جانا کہ شرک کتنا خطرناک ہے اور انسان کے اعمال کو کس طریقے سے یہ ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ انسان کے اعمال کیسے بھی ہوں، اگر ان کے اعمال میں، ان کے عبادات میں اگر شرک شامل ہے تو ان کے سارے اعمال کو اور ساری محنتوں کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ لہذا شیخ رحمہ اللہ علیہ نے شرک کی خطورت کو بیان کیا اور اس کے تعلق سے قرآن کریم کی چند آیات اور احادیث بھی انہوں نے پیش کی۔ اس کے بعد چند وہ چیزیں جو شرک کے اندر شمار ہوتی ہیں، شیخ رحمہ اللہ علیہ نے ان چیزوں کا بھی ذکر کیا تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور وہ چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، لوگ بہت دھڑلے سے کرتے ہیں، لہذا ان کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکیں۔ قرآن اور سنت میں اس کے تعلق سے کتنی سخت وعید آئی ہوئی ہے، ہم ان تمام چیزوں کے تعلق سے دیکھیں۔ شیخ رحمہ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ کسی مصیبت سے دور رہنے کے لیے یا کسی مصیبت کو ہٹانے کے لیے اگر اس کے خاطر اگر کوئی انسان کوئی کڑا پہنتا ہے یا دھاگا پہنتا ہے تو یہ شرک ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اپنے بازو میں دھاگا باندھ لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ لکڑیوں کو کاٹ کر کے دھاگوں کے اندر پرو کر کے اپنے گلے کے اندر پہن لیتے ہیں، یعنی بیماری سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ اپنے کمر میں باندھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ انگوٹھی کی شکل میں اپنی انگلیوں میں پہنے ہوتے ہیں، جس سے یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ انسان کوئی مصیبت سے دور رکھے گا، یا اسی طریقے سے اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، یا اس کے مال کے اندر بڑھوتری ہوگی اور اس کے اوپر ناگہانی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یا وہ برے خواب وغیرہ نہیں دیکھے گا۔ بہت ساری چیزوں کے تعلق سے اس طریقے سے انسان پہنتا ہے۔ یا آپ دیکھیں لوگ گاڑیوں میں یعنی کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں، یا پرانے جوتے وغیرہ لوگ یعنی گاڑیوں میں لٹکا دیتے ہیں کہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ یا بچہ جو ہوتا ہے اس کو ماں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں کاجل لگانے کے بعد اس کے ماتھے پر بھی ہلکا سا نشان لگا دیتی ہے کہ یہ نظر بد سے اسے محفوظ رہے گا۔ یہ تمام چیزیں یہ شرک میں سے ہیں، اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت ذکر کی اور چند احادیثیں ذکر کیا، میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ کہتے وقولہ تعالی قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ایک مومن کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کسی انسان کے نفع اور نقصان کا مالک ہو۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر توکل، اعتماد اور بھروسہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، ان سے یہ کہیے کہ کیا اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے
تو کیا جن کو تم پکارتے ہو وہ اس کو دور کر دیں گے یا اس کو دور کرنے والے ہیں؟ یا اللہ رب العالمین مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کو روک سکتے ہیں جن کو تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین ہی مجھے کافی ہے میرے تمام امور کے لیے۔ اللہ رب العالمین تمام نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور بھروسہ رکھنے والے، اعتماد کرنے والے صرف اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے، اور اس قسم کے جو تعویذ ہیں، جو گنڈے ہیں، یا مثال کے طور پر چاہے لکھ کر کے انسان پہنے، یا سمندروں سے جو سیپ وغیرہ نکلتے ہیں، یعنی گھونگے وغیرہ ہوں، یا اور کوئی دوسری چیزیں ہوں، ان چیزوں کو انسان اپنے گلے میں لٹکائے کہ بیماری سے انسان محفوظ رہ سکے، تو یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فقال ما هذه؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں من الواہنہ، یعنی بیماری سے بچنے کے لیے۔ یعنی ان کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بازو میں یعنی ایک کڑا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس لیے ہے؟ تو اس نے کہا بیماری سے بچنے کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ابن الاسیر الجزری کہتے ہیں کہ یہ واہنہ ایسی بیماری ہے جو کندھے یا اسی طریقے سے بازو کے اندر ایک رگ جو سوج جاتی ہے، اسی کی وجہ سے اس پورے بازو میں یا کندھے میں درد ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ باندھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزعها فإنها لا تزيدك الا وهنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید کرتی ہے، فوراً سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم اس کو ابھی نکال کر کے پھینک دو، یہ چیز تمہاری بیماری کے اندر مزید اضافہ کرے گی، اور یہ تمہاری بیماری کو یہ دور کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا چونکہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ اس انسان کو مصیبت سے یا بیماری سے، یہ ان چیزوں سے یہ چیزیں روک دیتی ہیں، ان کا اعتقاد تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اور وعید کیا بیان کی، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اور اگر تمہاری موت اسی حالت میں ہو گئی کہ تم اس کو اپنے ہاتھ میں باندھے ہوئے ہو، یا تمہارا یہ اعتقاد اس پر ہے کہ یہ تمہاری بیماری کو یا تمہاری مشکل کو یہ دور کرے گا، تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ، جس نے تعویذ کو لٹکایا اپنے گلے کے اندر ہو، یا اسی طریقے سے اپنے ہاتھ میں باندھے انسان، یا ایسے بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر لوحات وغیرہ ٹانگ لیتے ہیں کہ گھروں کے اندر برکت آئے گی، یا اسی طریقے سے گھر کے انسان یہ تصور کرتا ہے، یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ گھر کے اندر اس کی وجہ سے کوئی بلا اور مصیبت نہیں آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسے شخص کے لیے کہ اللہ رب العالمین تمہاری مراد کو پوری نہ کرے۔ اور ومن تعلق وداعتا فلا ودع اللہ لہ، اور جس انسان نے سیپ وغیرہ، وداع کہتے ہیں سیپ، یا اسی طریقے سے سمندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں سفید ہوتی ہیں، چاہے سیپ ہو یا گھوگا ہو یا اس قسم کی اور بھی کوئی چیز ہو، جس کو انسان لٹکایا تاکہ انسان بیماری یا کسی اور چیز سے بچنے کے لیے اس کو جو لگایا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے، اللہ رب العالمین اسے سکون نہ پہنچائے۔ یعنی یہ معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں اس شخص کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں، بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ لہذا میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ تعویذ وغیرہ کا لٹکانا یہ شرک ہے، اور شرک بہت ہی خطرناک چیز ہے، انسان کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر سکتی ہے۔ لہذا انسان ان جزئیات کو جانے، ان تمام چیزوں کو جانے جو شرک میں شمار ہوتی ہیں، تاکہ انسان ان سے بچ سکے۔ اور ابن ابی حاتم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک دھاگا بندھا ہوا ہے، اور وہ آدمی بخار سے بچنے کے لیے اس دھاگے کو اپنے ہاتھ میں باندھے ہوا ہے۔
تو انہوں نے قرآن کریم تو فوراً اس دھاگے کو انہوں نے کاٹ دیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا اور قرآن کریم کی آیت تلاوت کی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، رازق ہے، لیکن یہ غیروں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں یا اپنے دل کو دوسروں کے ساتھ مرتبط رکھتے ہیں کہ وہ دوسرے بھی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو انسان تعویذ وغیرہ لٹکایا ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، اور جسم کے اندر، گھر کے اندر، گاڑی میں، یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے گھر کے باہر ایک کالی ہاڈی کو الٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ انسان یہ سوچتا اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ بلا سے، مصیبت سے اور نظر بد سے وہ محفوظ رہے گا. یہ تمام چیزیں شرک میں سے ہیں اور شرک بہت خطرناک چیز ہے. ہم تمام کو اس سے متنبہ رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان تمام قسم کے شرکیات سے محفوظ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.